Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 8 and our topic is World Population from your book We Learn English Class 8 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. پچھلے 200 سالوں میں دنیا کی آبادی میں اضافہ بہت زیادہ ہوا ہے اور تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو پکچر دکھائی گئی ہے اس میں 1810 سے 2012 تک کی دنیا کی آبادی کے اعداد و شمار کو پتہ لگایا گیا ہے جب اس کے 7 ارب سے مطلب کہ ملین سے بھی اوپر زیادہ ابھی جانے کی امید تھی. ہم ان کے اعداد و شمار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان کے اعداد و شمار کا کیا مطلب ہے انفرادی ممالک اور دنیا کے لیے؟ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں ہر 10 سال کے بعد جو ہے مردم شماری ہوتی ہے. مردم شماری ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ گھر گھر جا کے یہ جانتے ہیں، سیلسس کے ذریعے بھی پتہ لگایا جاتا ہے اور کچھ ہر گھر پہ جا کے وہاں کے افراد کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور کس کا کیا نام ہے، کون کیا کام کرتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے. آبادی کے بارے میں معلومات مردم شماری میں جمع اور مرتب کی جاتی ہے. ہمیں جنس، عمر، پیشہ خواندگی اور سطح وغیرہ کے لحاظ سے کسی بھی ملک کے لوگوں کی کل تعداد کے بارے میں بتا سکتے ہیں. یہ کوئی نیا عمل نہیں. قدیم پہلے کے زمانے میں مصر میں، چین میں اور رومی سلطنت میں مردم شماری کا تاریخی ریکارڈ بھی موجود ہے. اصل میں مردم شماری ایک لاطینی لفظ ہے اور رومیوں نے اپنے سلطنت میں فوجی خدمات کے لیے موضوع تمام بالغ مردوں کا سراغ لگایا، یعنی کہ میلز کا جو ہے سراغ لگایا. آج ان اعداد و شمار کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ سیارہ زمین کا ہجوم کتنا ہے؟ مطلب زمین پہ کتنے لوگ ہیں؟ اتنا ہی ہے جتنا کہ اس پر چند ہزار لوگ ہیں. کئی ہزار سال پہلے اس زمین پر اب لاکھوں نہیں بلکہ اربوں، پہلے جو ہے سو ہزاروں لوگ ہوتے تھے لیکن پھر وہ لاکھوں میں تبدیل ہوئے اور پھر اربوں میں تبدیل ہوئے، جنہیں اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے پناہ، خوراک، پانی، پیشہ، آمدنی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ یہ سب سے بنیادی ضروریات ہیں. لوگوں کو معقول طور پر اچھی طرح اور اپنے بچوں کے لیے اچھے مستقبل کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں؟ ہمیں تعلیم اور ہنر کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، روزگار چاہیے ہوتا ہے اور بجلی کی توانائی اور ذرائع صنعتیں، یعنی کہ جتنی زیادہ پاپولیشن اتنی زیادہ ضروریات زندگی کی فراہمی بھی ضروری ہے. سہولیات کی فراہمی ضرورت، سب سے بڑھ کر جان و مال کا لاحق خطرات سے محفوظ رہنا بھی بہت ضروری ہے. دنیا کی آبادی تمام بر اعظموں میں یکساں طور پر تقسیم نہیں کی گئی ہے کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو گنجان آباد ہیں، کچھ بہت جہاں پہ کم آبادی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ آبادی ہے. ان لوگوں کے جو تحقیق کے لیے ان کا دورہ کرتے ہیں بہت سے عوامل ہیں اور جو متاثر کرتے ہیں کہ لوگ کیسے اور کہاں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں. تاریخی طور پر دریا کے میدانی اور ساحلی علاقے تیزی سے آباد ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھیتی باڑی کے مواقع تھے. مطلب کہ وہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی کہتے ہیں وہاں کی زرخیز زمین ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں آبادی بڑھتی چلی گئی. کیونکہ ان کے اور تجارتی راستہ بھی ایک طرح سے سمندر ہی ہوتا ہے جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ مسلسل آمد و رفت رہتی ہے. What is the total population of Earth today? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.